خواجہ سکھی رہو. بسم اللہ. اجازت ہے مرشد جی, اجازت ہے. نوکر عباس کی قاضی اس طرح نے قتل لمبا نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں خود حصہ ہوں اس مجلس کا, پانی مجلس کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں. ڈھیر سارے دوست احباب میری ہی گزارش پہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. صبح سے یہاں ظاہر ہے یہ ماحول ہے نہیں, دن بھر آپ کا یوں بیٹھنا سننا بولنا رونا کمال ہے, یہ کرم ہے آپ پہ آل محمد کا. میں تنویر بھائی کو لمبی مجلس نہیں پڑھنا چاہ رہا, بس ایک حکم کی تعمیل تک سفر کرنا ہے مجھے. اس میں اگر آپ لوگ میری مدد کرو گے تو آپ کا شکریہ, ورنہ میرا گلہ نہیں. میں ایک سیدزادے کے حکم پہ مجلس آج کل شروع کرتا ہوں وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں. پہلی بات میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. آپ اسی پہ بول پڑے تو پھر ادھر کوئی موڈ بنائیں گے بٹی صاحب کی کیا پڑھنا ہے, ورنہ میری حاضری ہو گئی. جلی کی عظمت کے ذہن آ جا, ولی بدر و حنین آ جا. مرشد جی مرشد بولو جنہیں میں سے سننا آتا ہے, جنہیں میرا پتا ہے. آپ چاہو گے تو میں ابھی چھوڑ دوں گا. یہ میرے لیے شرط نہیں ہے کہ میں گھنٹوں پڑھوں, یہ میری شرط ہے کہ جو بندہ میرے سامنے بیٹھے گا وہ بولے گا. جلی کی عظمت کے ذہن آ جا. جلی کی عظمت کے جو لوگ چلے گئے میں نے انہیں روکا نہیں ہے, جو بیٹھے ہیں میں نے انہیں بلایا نہیں ہے. یہ ذکر حسین کی طاقت ہے, لیکن جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس عزت حسین کی قسم ہے. اگر ماں کا دودھ مجبور کر دے تو بولنا ہے, ورنہ کوئی رعایت نہیں. جلی کی عظمت کے ذہن آ جا, ولی بدر و حنین آ جا, رسول دل کے قرار آ جا, بطول آنکھوں کے چین. سلامت رہو. جس کے اندر ہے بولے آخری حرمی بولے ہائے نبی. یہ بات ہوئی نا, بس میں مطمئن ہو گیا. مرشد جی 14 کی قسم میں راضی ہو گیا, بادشاہ اسد غازی کا میں راضی ہو گیا. جلی کی عظمت کے ذہن آ جا, ولی بدر و حنین آ جا, رسول دل کے. دیکھو تمہارے ساتھ بزرگ بیٹھے بول رہے ہیں, تم جاؤ بولو. رسول دل کے قرار آ جا, بطول آنکھوں کے چین آ جا, بطول آنکھوں کے چین آ جا. سب سے چھوٹا تھا تو انتظار حسین بادشاہ کا, اور منبر میں ہاتھ رکھ کے بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جب تک جیوں گا موسیٰ بھائی اس نوکش بندے کا مقروض رہوں گا جس کے پاس زبان علی کی ملکیت ہوئی اور وہ بول پڑا. رسول دل کے قرار آ جا, بطول آنکھوں کے چین آ جا. کبھی کراچی کبھی کوئٹہ, قدم قدم کربلا بنی ہے. یزیدیت جنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین. اپنے سے کی گولی میں اپنے سے میں لوں گا, تمہیں یہاں کیا ڈر ہے؟ اس بات تو چپ ہو گئے. کبھی کراچی کبھی کوئٹہ, قدم قدم کربلا بنی ہے. یزیدیت جنگ کر رہی ہے حجاب والے. پتہ بھی نہیں مجھے, میں ساتھ میں ایک دن کے لیے یا ذرا 2 دن کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں, اتنی گنجائش ہوتی ہے. پتہ بھی نہیں مجھے, نوکر حسین کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے یہ بات, یہ معاشرہ, یہ سماج سنے گا یا نہیں سنے گا. میں ان کی مزاج کو نہیں جانتا, لیکن جو وہ چہرے ہیں جن پہ مجھے اعتماد ہے ان سے کہہ رہا ہوں تم دکھی نہ کرنا. مالک سے کہہ رہا ہوں آ جا. نہیں رہا یہ تیری اپنی مرضی ہے, بادشاہ کب آئے گا, لیکن میں شوکت اللہ پوری دنیا کے رضاکاروں کی بارگاہ میں, تیری بارگاہ میں سب کی طرف سے منت کر رہا ہوں. تو آ نہیں رہا, تیری مرضی صحیح, مگر ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے. بنی ہوئی ہے میرے دیش کی زمین, تلوار دے کے پھر کوئی مختار.
دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے. مختار بھیج. آؤ بسم اللہ ضرور پڑھ دو مل کے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیز محترم بانی کے مجلس عالی جناب سردار وسیم عباس، اللہ اور عزت عطا فرمائے. ہماری آزادی دنیا کا بڑا روشن ستارہ ہے. بسم اللہ. مالک نظر بس سے محفوظ. آمین الہی آمین. بس امکان ہی میرا جانا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھوں. تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے. عمار میں آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے. کراچی دھرنا پڑھنے میں ممبر پہ جا رہا تھا انچولی گراؤنڈ میں نا، اور ایک صاحب مجھے مل گئے، اب اچھا نہیں ہے ممبر سے میں ان کا نام لوں. کہنے لگے یہ کوئٹہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اوپر سے پوری پاکستانی قوم نے، پوری شیعہ نے، پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ موجود ہیں ایک عجیب سی ہلچل مچائی ہوئی، عجیب سے حالات بنائے ہوئے، جنازے وہاں پڑے ہوئے اور بار بار کہہ رہے اتنے دن ہو گئے جنازے پڑے، اتنے دن ہو گئے جنازے پڑے. درود پڑھ دیں مل کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بادشاہ جی سے پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. پورا پاکستان ہی ممبر پہ آ گیا. بسم اللہ بسم اللہ. عزت مآب سرکار علامہ علی ناصر بہت محترم نام ہے پاکستان میں خطابت کی دنیا کا. اور یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے ان میں سے کون ہے جو اس نام سے باخبر نہیں ہے؟ بسم اللہ. اللہ علی ناصر صاحب کو عزت عطا فرمائے. ویسے علی ہی ناصر ہے. گزاری نہیں ہے. بابا اقبال شاہ جی اتنا بڑا اقبال ہے، مالک سلامت رکھے. پہلی بار الٹ ہو گیا ہے کام. ہمیشہ اقبال دیر سے آتا ہے مگر یہاں اقبال بھی جلدی آیا ہے. اللہ یہ اقبال سلامت رکھے. عزیز محترم جناب عاقل رضا صاحب نوجوان خطیب ہیں اور بڑی کمال گفتگو فرماتے ہیں. اللہ عزت عطا فرمائے. سب مجھ سے بہتر پڑھنے والے لوگ ممبر پہ آگے، ان میں سے کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ کو پڑھنا ہے. مطلب میرے آخر آنے میں تھوڑا پڑھی ہے سیلے بندے آ گئے میں جناب. اچھا جوانی امان وسیم کے اندر سنانا ہے. چلو بسم اللہ. ممبر پہ میں جا رہا تھا، میں وسیم جی کہہ رہا تھا کہ اس نے اعتراض کر دیا جنازے آپ نے خود رکھے ہوئے کوئٹہ میں، دفن آپ نہیں کر رہے تھے، اور اوپر سے اعتراض کی بھی حکومت کچھ نہیں کر رہی، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. گفتگو اس کی میری ہو رہی تھی ہمارا، اور کہتے کہتے اس نے کہتے جنازے پڑھے تو ہم کیا کریں. بس وہ میرے اندر کا جو شوقت رضا تھا نا اس کی طبیعت خراب ہو گئی. میں نے کہا یہ جو ہم کیا کریں تم کہہ رہے ہو، یہ تم نہیں کہہ رہے، تمہاری تاریخ بول رہی ہے. میں نے کہا یہ تم نہیں بول رہے. علامہ سکندر قادری صاحب کی بلا ایک مجاہدانہ زندگی گزاری آپ نے پاکستان میں. لیجیے میں چوتھا مصرع آپ کے نظر کر رہا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. مجھ سے ہزار گنا بہتر پڑھنے والے لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں. اگر میں ایک مصرع میں ایک تاریخ پڑھ دوں تو میں اپنی ماں کے دودھ کی قسم میں میرا حق دے دینا. نہ پڑھوں داد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تم نہیں بول رہے، تمہارا مورخ بول رہا ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا جرم کی حد سے بھی آگے کے گناہگار ہو تم. حد سے بھی آگے کے گناہگار ہو، جرم کی حد سے بھی آگے گناہگار ہو. منہ پہ ہاتھ رکھ لے، چوتھے مصرع میں تیرا ہاتھ ہٹے تجھے جلالی قسم کو نے بولنا ہے، نہ ہٹے میں بھی مت چھوڑ دوں گا. جرم کی حد سے بھی آگے کے گناہگار ہو تم. کربلا میں بھی تمہیں نے تو ستم ڈھائے تھے، اب تم جنازوں کی فضیلت کو بھلا کیا سمجھو. تو محمد کے جنازے
आगे के गुनाहगार हो। करबला में भी तुम्हीं ने तो सितम ढाए थे, तुम जलालों की फजीलत को भला क्या जान। हाँ, अभी ये जो कल हुआ है, जो परसों हुआ है, जो हफ्ता पहले हुआ है शाम में, जो कुछ हो रहा है, कौन इससे बाखबर नहीं है? मीडिया ने किसको नहीं बताया, किसको खबर नहीं है? कितने मुकद्दस मज़ारात के साथ जो कुछ ये नाम लेवा मुसलमान कर रहे हैं, ये मुंह बोले मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं। मैं यासिर जाफरी के जरिए इंग्लैंड में नॉर्थहैम्पटन में आए हुए पूरी दुनिया के अज़ादारों के जरिए एक पैगाम हर दुश्मन हुसैन को देना चाहता हूं कि आओ लड़ाई खत्म करते हैं। एक बार ये आईना रद खोद के देखो, एक बार नासिर मैं एक फैसला करने चला हूं और मिंबर हुसैन पे 25 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते ये दामन फैला के वसीम में आपसे बहसियत पानी मदद मांग रहा हूं। हमार मेरी मदद करना, शायद बंदे मुझे छोड़ भी जाए, बहुत मुश्किल है। मैं उम्मत मुसलमान से कह रहा हूं एक बार ये आईना रद खोद के देखो, मुमकिन हो तो इदराक की हद खोद के देखो, तुम अपनी कोई मरकज बद खोद के देखो या शाह मलंगान की लाहत खोद के देखो, तुम अपनी कोई मरकज बद खोद के देखो या शाह मलंगों की लाहत खोद के देखो। शौकत का ये पैगाम जमाने को सुना दो, जो पूरे मिले उनके मज़ारात बना। हदीस सरवर आलम की तर्जुमा ठहरी। अब एक बादशाह जी मैंने बंदिया दसे ने रोटी खांदा तो नहीं बोलता, हदीस सरवर आलम की तर्जुमा ठहरी। सबब अली से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी। अली वली के अदू अपनी माँ से पूछ कभी, कहां से वो गुजरी, कहां रह नहीं सका। ये इसने नहीं कहा, इसके बाबा ने नहीं कहा, ये नबी ने कहा है। ये बैठे हुए कहीं नहीं जाना मुझे, मैं कहां जा सकता हूं? जब तक ना सजा ना चाहे मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? समझ आ रही ना? सुभान अल्लाह। और मेरे अलावा किसी जाकर के पढ़ते हुए लंगर का ऐलान नहीं करना, वरना अगले साल नहीं आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ये मेरे ही काम है। बात समझ रहे? हाँ, ये मैंने नहीं कहा, इसने नहीं कहा। ये इतने उलमा बैठे हुए हैं और रखो इनके सरों पे कुरान,
کہو شوکت کہہ رہا، اگر کہیں غلط کہہ رہا چوک پہ کھڑا کر کے مجھے گولی مار دینا. نبی نے صحابہ میں بیٹھ کے فرمایا عارض حب علی علی اولادکم، اپنی محبت علی کی محبت اپنے بچوں کے سامنے پیش کرو. اگر تمہارے بچے علی کو مانے تو ٹھیک، نہ مانے نکال دو، نہ کان پکڑو، نہ گولی مارو، نہ دفع کر دو، نہ. محمد کہتا ہے بچوں سے بات ہی نہیں کرنی. فاسألوا امہم، میں نے چاہت نہیں، میں نہیں کہہ رہا علی کی قسم مجھے ممبر پہ موت آ جائے اگر میں جھوٹ بولوں، میں نہیں کہہ رہا. محمد کہہ رہا ہے امی کی شان، زمین و زمان سے پوچھ، لو سے قلم سے کرسی سے خدا آسمان سے پوچھ، تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی. سبحان اللہ. جی وہ گر محبت نہیں ہے در سے عداوت بھی نہ کر، گر محبت نہیں ہے گر سے عداوت بھی نہ کر. ماں بری بھی ہو تو یہ بات چھپا لیتے ہیں. اب استخارے نہیں آیا جس بندے کا، اس سے کہے گی جا رہی ہے. میرے ذمے ہے، جو موضوع میرے ذمے مرشد ارشد سراجی سے لے کے جناب وسیم بلوچ صاحب تک جو حکم ہے مجھے وہ میں پورا کرتا ہوں اپنی مرضی سے. میں صرف 2 قطعات چونکہ جس شہزادی سے منسوب ہے، اگر آپ اجازت دیں مشکل ہے، دل میرا بڑا ہے کہ میں پڑھوں. بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، صدقے تو صدقے. قرآن کی قسم ہے، وہ بندہ تگڑے دل ہے کہ جڑا بندہ تھوڑی خوشامد کرتا ہوئے ایڈی اوکے مصرے تے ہر بندے دا واسی نہیں بولنا. میں آخیا بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، نبی نے پھول سمجھا تھا کلی کو. وہ بندے رہا ہونا سے جعفری میرے سامنے جو اردو سن لیتے ہیں. میں نے کہا بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، بڑی بھرپور راحت تھی ولی کو، نبی نے پھول سمجھا تھا کلی کو. زمانہ بیٹیوں کو چومتا ہے، محمد سونپتے تھے لاڈلی. معافی اس بندے کو نہیں سمجھ سکا، کوئی گرا نہیں. جو بول پڑے ان کا شکریہ، جو نہیں بولے ان سے بھی کوئی گرا نہیں. حوالے کے لیے میں حاضر ہوں، کل پرسوں کی بات نہیں، آج جس کا دل کرے ابھی ان سے حوالہ چاہیے. ابھی جس کا دل کرے پڑھنے کے بعد بیٹھو، میں اس کے بعد جاؤں گا. حوالے کے لیے حاضر ہوں. محمد بیٹی کو چومتے نہیں تھے بوائی بادشاہ، بے شک چومتے تھے. بہت نقصان کرو تو یہی ہے کہ ناصر سے کہہ دو اسے آئندہ نہیں بلانا. اس سے آگے نقصان تم سے ہوتا نہیں. 14 کی قسم ہے، بندے کے پاس زبان ہوئی اس نے سر ہلا دیا. مجھ سے جنہیں رات ہوگا میں اس بندے کے سر تک آ جاؤں گا جس نے زبان کی ہوتے ہوئے سر ہلایا. گھر میں کسی نے اعتراض کر دیا، ہر کوئی بیٹیوں کو چومتا ہے، آپ چومتے کیوں ہیں؟ فرمایا میری مجبوری ہے، جب خداوند سے ملنے کی طلب ہو مجھ کو. نہیں سمجھ سکا، مادہ دوسرے سے برداشت نہیں ہو سکا.
کر ہی سکون پاتی ہے. جب خداوند سے ملنے کی طلب ہو پھر طبیعت اسے مل کر ہی سکون پاتی ہے. اور اس لیے سونگتا رہتا ہوں مہک زہرا کی، فاطمہ سے مجھے توحید کی بو آئی. آپ تو شیر کہہ لیتے ہیں یار. خدا آباد رہے. میں ممبر پہ آیا ہوں. جناب قاضی وسیم صاحب خطاب فرما رہے تھے. محترم پریزیڈنٹ صاحب تشریف فرمائے ہیں. یہ جو نارتھ ہمپٹن میں آگا کے نام سے یہ ایک انجمن ہے، انجمن غلامان حضرت عباس. آئیے بیٹا تشریف لائے، درود پڑھ دیجیے مل کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ میر کاروان ہے. بسم اللہ. آپ اس بات سے واقف ہیں. میر اصل میر سلامت رہے، سدا آباد رہے. ناصر بھائی نے مجھے بزرگوں کی طرف متوجہ کیا ہے، بزرگوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا. ناصر بھائی نے مجھے کہا کہ یہ صبح سے آپ کے انتظار میں بیٹھے. بسم اللہ. مجھے بڑی راحت ہوئی، بڑا میں خوش ہوں. میں نے کہا یار سال بعد آیا ہوں، کیا بات ہے. نایاب صاحب تو نایاب ہے اور وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے یار ناصر بھائی، مجھے اتنا پیار سے سنتے ہیں. ناصر بھائی نے کہا نہیں، آپ نے اپیل کرنی ہے. بسم اللہ. آپ نے اپیل کرنی ہے. میری بات سمجھ میں آئی. اتنی محبت سے یار میرے ساتھ کہہ لگے نہیں آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے اپیل کرنی. میرا خیال ہے یہ لفظ اپیل ہی کافی اگر سمجھو تو اسی پہ ہی مہربانی کر دو، ورنہ میں اپیل کر ہی لیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ دعائے زہرا کے نام سے ایک بارگاہ کی تعمیر کا سلسلہ نارتھ ہمپٹن کی ایک مجلس میں نے ہی یہ تجویز پیش کی تھی کہ وطن سے اتنی دور بیٹھ کے بھی ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں اور پاکستان میں تو ہمارے گھر دیکھنے کے قابل ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر ہے، جس بادشاہ کے صدقے میں ہمارے پاس کاریں ہیں، ہمارے پاس